अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख है 12 जून 2025, जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से हैं, हसन अयूब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं, अफसोसनाक खबर हमसाया मुल्क इंडिया से जो आ रही है। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर है 171। ये अहमदाबाद शहर से लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए ख़बर के मुताबिक 1:15 के करीब उड़ी और उसके बाद टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ये वहाँ पे क्रैश कर गई। उसमें जो मुसाफिर सवार थे वो 230 थे, 12 अमले के लोग थे और इन मुसाफिरों में 10 बच्चों का भी शुमार है। ख़बर जो आ रही है कि जिस जगह पे ये त्यारा क्रैश किया है ये वहाँ पे डॉक्टर्स का हॉस्टल है। अब ऑन ग्राउंड कितनी कैजुअल्टीज़ हैं अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज़ाहिर है इस हवाले से जब भी वहाँ से कंफर्म इतलात आएंगी तो हम उसी वक्त आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है मासूम जानों का ज़या दुनिया के किसी भी कोने में हो, बीइंग इंसान जो है वो यू फील दैट इंडिया के साथ हमारे जो भी मामलात हैं वो तो हैं ही हैं। उनको अपनी सतह के ऊपर हम निपट भी ले रहे हैं, हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी रियासत उनके साथ मुकाबला कर रही है। लेकिन ये ज़ाहिर है ये जो ग्रीविंग फैमिलीज़ हैं हमारी सिंपथीज़ उनके साथ हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इस वक्त जो दुनिया का जो मीडिया है वहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर के तौर पर चल रही है इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है। और जो सबसे अहम नुक्ता चौधरी साहब खबर का वो ये है कि ये बोइंग का 787.8 ड्रीम लाइनर है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट जो प्लेन इस वक्त जो मौजूद हैं बोइंग सीरीज़ के अंदर। और जब ये तैयारा गिरा है उसके फ़ौरन बाद बोइंग कंपनी के जो शेयर हैं वो काफ़ी नीचे गिरे हैं। वो भी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था। तो अगेन इसके ऊपर हम अफसोस ही कर सकते हैं। चौधरी साहब जी, ऑफकोर्स अफसोस है और एयर सेफ्टी के जो मैयर्स हैं उनको रिविजिट करना चाहिए। और क्या वजह है जहाज़ जो है टेक ऑफ करता हुआ ही क्रैश कर जाए। ये तो आपको पता है कि एक जहाज़ जो है उड़ने से पहले उनके पता नहीं कितने पुर्जे जो है तब्दील किए जाते हैं, नए डाले जाते हैं डेली बेसिस, आर्ली बेसिस पर। तो ये वाक़या बहुत बड़ा और ख़ौफनाक है। अल्लाह ताला हमें और सबको महफूज रखे और इस तरह की मौत से बिल्कुल काफ़ी खौफनाक हादसा है। जी बिल्कुल जी चौधरी साहब। हसन, जो मैं सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट्स को एविएशन के, दे आर वेरी वेरी सरप्राइज के इतना ये जो बोइंग त्यारा जिसकी मतलब एस्टैब्लिश्ड उसके क्रेडेंशियल्स एज ए सेफेस्ट प्लेन वो उड़ता है बिल्कुल उसकी आप देखें फ्लाइट जो अगर हम नीचे दिखा सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि टेक्निकली हमें कोई नजर नहीं आ रही प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माइट बी विद पायलट्स। अगेन दिस इज अनकन्फर्म अभी तक। जब देखिए ये तो ब्लैक बॉक्स जो है जब मिलेगा और उसमें आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाएगी। देखिए इसमें दो होते हैं, एक होता है एयर वॉइस रिकॉर्ड होता है जिसे कहते हैं AVR और एक होता है GVR, ग्राउंड वॉइस रिकॉर्डर। तो वो दोनों से जो है ना वो सारी कम्युनिकेशन जो है वो सामने आ जाएगी। जो अगर कम्युनिकेशन हुई है तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है जी। इसमें मुसलमान काफ़ी जो हैं वो भी सवार थे और उनकी भी जो है वो अमवात हुई हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी। जो इस त्यारे के हादसे में जो है वो फोत हुए और बाकी जो फैमिलीज़ हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए सिंपथीज़ हैं जी। अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन ये हादसात बहुत कम होते हैं फ़ज़ाई हादसात, लेकिन जब होते हैं तो फिर यानी बहुत सी अमवात होती हैं, उसमें फिर बचत बहुत कम होती है। यानी कोई मौजज़ा ही होता है जिस तरह कई लोगों की जो है वो बचत होगी। चंद पंजाब के जो प्रेसिडेंट थे बैंक ऑफ पंजाब वाले, अब वो मैं ये कह रहा हूँ ना मौजज़ा होता है बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो अफसोस की बात यह है कि हॉस्टल के ऊपर जो लगा तो वहां पर भी कह रहे हैं कि उस जहाज में हलाकतें जो होनी है वो अलग हैं, दर्जनों हलाकतें जो है ना इस हॉस्टल के अंदर जो रिजाइड करने वाले लोग हैं उनका भी खदशा पैदा हुआ है। तो इट्स वेरी वेरी सैड इंसिडेंट, अफसोसनाक खबर। इतलात के मुताबिक इसमें 69 इंडियंस थे, 53 जो है वो ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन नेशनल और 7 जो है वो पुर्तगीज नेशनल जो इस त्यारे के अंदर सवार थे। ये वो जो इंडिया से इतलात आ रही हैं। नाज़रीन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल बजट का सीज़न है और बजट के सीज़न के दौरान जो सबसे एक
پہلی خبر جو زیر بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھیں گی، اس بجٹ کے اندر عوام کو کتنا ریلیف ملے گا، اس بجٹ کے ذریعے نئے ٹیکسز کیا لگیں گے. لیکن جو سب سے زیادہ خبر پوچھی جاتی ہے، لوگ ہی پوچھتے ہیں فون کر کے جی تنخواہیں کتنی ود رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ امپلائیز کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جب حکومت اس طرح کو فیصلہ کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اوپر بھی آتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جس طرح ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، تجویز ہے کہ 10% تنخواہیں بڑھیں گی، تو پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اوپر بھی ایک کائنڈ آف مورل رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بھی اس فیصلے کے حوالے سے کچھ آمد درآمد کریں. لیکن جو پاکستان کے اندر خبر اس وقت زیر بحث ہے وہ لوگوں کی تو چلیں 10% تنخواہیں بڑھی ہیں، جو خبر جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے اچانک سے نوٹس لے لیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس کیوں لیا ہے یہ بھی جانیں گے. خاص طور پر ہم نے اپنے جو ڈپٹی بیورو چیف ہیں اظہر فاروق صاحب کو دعوت دی ہے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس کیوں لینا پڑتا ہے. اس طرح کے فیصلے، اس کے پیچھے کمپریہنسو ایک ہوم ورک ہوتا ہے، ظاہر ہے کہیں اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر سمری بنتی ہے، وہ کابینہ کے سامنے جاتی ہے، فنانس ڈویژن کے پاس جاتی ہے، فنانس منسٹر جا کے ظاہر ہے وہ پیش کرتا ہوگا کہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے آرٹیکل 1991 کے مطابق، وہ فیصلہ پرائم منسٹر بحیثیت کیپٹن آف دا شپ جو لیتے ہیں. تو یہ ناظرین 29 مئی کا یہ جو مہینہ گزرا ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہے، اس کے اندر جو گورنمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پلیز ٹو سینکشن یا انڈورس، وہ دیکھ سکتے ہیں، ان پرسنس آف دا سیکشن 9AA آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اسپیکر سیلری، وہ سارا بتایا جا رہا ہے. ایکٹ جو ہے 1975 کا، دا فیڈرل گورنمنٹ از پلیز ٹو سینکشن دا ریویژن آف جو سیلری ہیں، جس میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی ہیں. ناظرین، ہم نے ایک کمپیریزن کیا ہے پاکستان اور جو انڈین پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی سیلریز میں کتنا فرق ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو MNAs اور ہمارے جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، ہمارے اسپیکر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی سیلریز انکریز ہونے کے بعد کتنا فرق ہے اور کتنی بڑی ہیں سیلریز، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان میں ہر رکن پارلیمنٹ کی تنخواہ 1,80,000 سے بڑھا کر حالیہ دنوں میں ناظرین 5,19,000 روپے مقرر کی گئی ہے. وفاقی وزراء، مشیروں اور معاونین کی تنخواہ بھی 2,18,000 سے بڑھا کر 5,19,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. جبکہ 6 جون 2025 کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں یہ تمام تر اضافہ 1 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا. اس کے بعد ناظرین، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بجٹ سے عین پہلے 534% اضافے کے ساتھ 13 لاکھ روپے کرنے اور مزدور کی تنخواہ 37,000 روپے مقرر کیے جانے پر عوامی اور حکومتی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید ہو رہی ہے، جس پر آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہو گیا. ارکان پارلیمنٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں کا موازنہ بھارت سے کیا جائے تو ہر بھارتی رکن جو ہے پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ اس کی 1,24,000 روپے ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 4,09,200 بنتی ہے. جبکہ اسپیکر لوک سبھا اور ان کے جو راجیہ سبھا ہے، ان کی جو سینٹ کہلاتی ہے، کہ ماہانہ تنخواہ 4.5 لاکھ روپے ہے، جو پاکستان کرنسی میں 14,85,000 روپے کے برابر ہے. ناظرین، اس کے ساتھ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ صرف تنخواہ بیسک تنخواہ ہے. اس کے بعد ہر MNA MPA کو جو خاص طور پر یہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اپنے جو ہوم سٹیشنز ہیں اسلام آباد تک جب بھی سیشن ہوتا ہے ٹکٹس ملتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز کو ملتے ہیں، یہاں پہ TADA ملتا ہے، سیشن الاؤنس علیحدہ سے ملتا ہے. تو اوورآل اچھا خاصا جو ہے یہ پیکج بن جاتا ہے. خاص طور پر جو آج یہ سوال بھی ہوا گزشتہ روز فائنانس منسٹر سے، تو وہاں پہ اشرف ملکم صاحب ہیں، ہمارے کافی سینئر کولیگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل کتنی تنخواہ بڑھی ہے. سنیے. 29 مئی کو نوٹیفیکیشن آیا جس میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 21.5 لاکھ روپے مہینہ ہے. سر، کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز ہے جہاں ایک طرف 30,000 سیلری نہیں ملتی کسی کو، دوسری طرف ایک دم 2,50,000 سے بڑھا کر 21.5 لاکھ روپے بنتی ہے؟ سر، آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians، ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا یہ ضرور دیکھ لیجئے. کیبنٹ منسٹرز کا تو
हल्फन ये बयान कर सकता हूं कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%, ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये जो इशू है इसके ऊपर तो मैं हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब से राय लूंगा कि ये कितना जायज़ आर्गूमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का कि जी बिल्कुल उनको बड़ी ज़रूरत है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को काफ़ी अरसे से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। लेकिन सबसे पहले अजहर फारूक साहब मैं आपके पास आता हूँ, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है। मैं देख रहा था कि खबर आई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया। वो मैं देख रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है इस हवाले से। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली वरात में बेतहाशा इजाफा, वो ख्वाजा साहब उसको कह रहे हैं कि ये माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त और आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। बिल्कुल एक आम जो लोगों की आवाज़ है वो बने हैं ख्वाजा साहब। इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इसी तरह का ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो साथ में ये कहें कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था, सबकी तनख्वाहें बराबर अंदाज से बढ़े, एक तरीक़ाकार तय किया जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियन और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़े। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पार्लियामेंट को ख़ास तौर पर काबीना को कवर करते हैं, ये हुकूमत फैसला करती है, एक एक रुपया जो है हुकूमत सैंक्शन करती है, ये प्राइम मिनिस्टर को नोटिस क्यों लेना पड़ता है? उनको पता नहीं चलता, उनके मतलब कि उनके बाला ये फैसला करवा लिया जाता है, उनको वन फाइन मॉर्निंग उनको नोटिस क्यों लेना पड़ता है? खबर साहब, पहली बात तो समझने की ये है कि ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। ये जनवरी में एक बिल आया था कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में भी गया, कौमी असम्बली ने भी इसको पास किया, इसको सेनेट ने भी पास किया, जहाँ पर कौमी असम्बली के अरकान की तादाद में भी सैलरियों में इजाफा हुआ, वहाँ पर सेनेट के जो अरकान हैं उनकी सैलरियों में भी इजाफा हुआ। वहाँ पर एक शिक डाली गई थी जिसमें यह कहा गया कि ये जो फाइनेंस कमेटियाँ हैं सेनेट की भी और नेशनल असम्बली की, उनको कुछ इख्तियार दिया गया था, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह और मुराद में इजाफे के हवाले से। तो वो जो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें थी और वज़रा की तनख्वाहें थी वो तो उस बिल की रोशनी में पहले ही बढ़ा दी गई थी। ठीक, बाद में ये कमेटियों ने काम किया और इन कमेटियों ने ये सिफारिश की कि स्पीकर की तनख्वाह इतनी कर दी जाए, जैसे कि आपने बताया है 13 लाख तो बेसिक तनख्वाह है, जो मुराद आगे चल के तकरीबन 21 लाख तक जाके बनती है। इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट की भी बनती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म को मालूम ना हो। ऐवान के अंदर बहुत शोर मचा था, अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया था और उस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली ने कहा था कि जिसको एतराज़ है तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से वो मुझे लिख कर दे दे, मैं उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। किसी ने भी नहीं बाद में लिख के दिया, लेकिन सबकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ गई। तो ये सवाल कि वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था, वज़ीर आज़म को बिल्कुल मालूम था, लेकिन अचानक एक तरफ तो स्पीकर कौमी असम्बली कफ़ायत शारी की बात करते हैं, अरबों रुपए मैंने पार्लियामेंट के बचा लिए। अब एतराज़ ये हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इजाफा कैसे 534%, 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख बेसिक और अलाउंसेस को मिलाएं तो 21 लाख जाके बनते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो ट्वीट किया, उस ट्वीट का ये कमाल है, और ट्वीट भी ऐसे उन्होंने नहीं किया, ज़ाहिर है इसके पीछे भी कुछ कहानी होगी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने आज फौरी तौर पर सुबह नोटिस लिया। हालांकि ये तो 4-5 महीने पहले की गेम है और ये जो बढ़ाई गई हैं तनख्वाहें ये तो 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होना है, यानी कि पिछली तनख्वाहें भी सारे वसूल 5 माह की है, इसका भी इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। मुझे ये बताइएगा, किसान अच्छी खासी रकम बन जाती है। एक अब 24 अप्रैल 2024 को किसानों की शिकायत पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया, चले अच्छी बात है, किसानों की शिकायत उन्होंने सुन ली। 3 मई 2024 को गंदम दरामद का नोटिस आपको याद होगा जो हुई थी, उसका नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। फिर ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन वहाँ पे कोई मसाइल चल रहे थे, काफ़ी मसले मसाइल था, उसका भी नोटिस उन्होंने ले लिया। अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब एक्स्ट्रा टाइम, ये मंजूरी तो बजट में देनी है ना, ये तो हो चुकी हुई है। ये तो बिल नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ जो पेश हुआ है। नहीं ये भी हो चुका, ये तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये तो इस फाइनेंस बिल के अंदर वो एक्सपेंडिचर्स में डाल दिया जाता है ना, उसका हिस्सा, ये तो पुराना हो चुका है, सेक्रेटरीट ने खुद पे कर देना। सो ये मैं ये पॉलिटिक्स ये समझना, ये पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूँ कि ये वजीर खजाना होके कर चुका हुआ है, ये तो सारी वो जिस तरह मलिक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजें हैं। मतलब ये एक पॉलिटिक्स होती है, आवाम का रिएक्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि ये ऐसा मुल्क जिसके अंदर जो बेसिक सैलरी है आम
लोगों की वो 37,000 है, वो भी उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ये इजाफा तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है, और इस हवाले से उस कमेटी के अंदर जो पार्लिमानी कमेटियाँ बनी, या कौमी असम्बली की बनी होगी या सेनेट की बनी होगी, जिन्होंने चेयरमैन की और स्पीकर के मुतालिक जो है वो फैसला किया होगा, उस कमेटी के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल होती है हर कमेटी। तो यकीनी तौर पर इन तमाम के तमाम लोगों की भी इसमें जो है उतने ही कसूरवार है। स्पीकर खाली कसूरवार नहीं है, या चेयरमैन सेनेट कसूरवार, या डिप्टी चेयरमैन, या डिप्टी स्पीकर नहीं, ये लोग भी कसूरवार हैं जिन्होंने मंजूरी दी है। फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही है, उसके पास होती है, वो है ही है। लेकिन ये पार्लियामेंट कोई चीज कह रहा हो तो फाइनेंस मिनिस्टर की क्या हैसियत है उसको रोक सके? देखिए, पार्लियामेंट कंटेम्प्ट में बुला सकता है फाइनेंस मिनिस्टर को। देखें, एक बात याद रखिए कि अगर आप पार्लियामान की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अपना ऑब्जेक्शन तो नोट करवा सकता है ना कि आई डू नॉट एग्री विद सजेशन, बाकी फैसला तो कमेटी ने मंजूर करके भेजी हो, वो बेसिकली उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है जी, माननी पड़ेगी। इसका मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में बुला सकता है पार्लियामान। फाइनेंस बिल जब प्राइम मिनिस्टर मंजूर हो जाए, ठीक है, फाइनेंस बिल मंजूर करता है पार्लियामेंट, तो वो मंजूर है, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, बात है ना। प्राइम मिनिस्टर भी उसके रास्ते में रुकावट तो नहीं बन सकते। पार्लियामान तो पार्लियामान है, पार्लियामेंट के तो इख्तियार है। ये फाइनेंस बिल तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये मंजूर ना हो तो हुकूमत अपना इखलाकी जवाज खत्म कर देती है, हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको ये हमारे जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पहले उनका सवाल साल जाफर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल फ्रेम किया, पहले सवाल आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जवाब और फिर आपका तबसरा। आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज ए मंथ। मैं चाहता हूं बुसाल साहब बना दें, आप बना दें, एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके घर में जरूरतें आपको पता ही क्या है, क्या ये 37,000 रुपए में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? कोई सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अच्छा मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। चलो साहब, हमारी बात सुने, यही तो अब रोना है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, नोटिस ले लिया। नोट व्हाट इज़ दिस? ये तो बहुत ही खौफनाक वाक़या है। इसके अलावा लोगों के बिल के रो के बच्चे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल ही एक मियाँ बीवी ने गुर्बत और कर्ज से तंग आकर ट्रेन के नीचे आके अपने आप को ख़त्म कर लिया, एक जगह और किसी को बचाया गया। ये वाक़यात भी तवातर से आ रहे हैं। तो बात यह है कि आप हो गए बेहिस कि आम आदमी के हालात और वाक़यात जो हैं, चूँकि सुन के उन पर कोई उनकी दादरसी करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो अपनी जो तनख्वाहें हैं, अब यही वज़ीर ख़जाना जो है हमारा, तो चूँकि उनके ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, बट दैट्स बिसाइड दी पॉइंट। क्योंकि ये भी एन एमरो हो, फलां बैंक हो, डमकान हो, ये तो करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते, तो उनको तो ये 20-22 लाख भी बहुत कम लगी है। उनके ख्याल में तो 50-50 लाख होनी चाहिए हर एक के। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आखिर ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दिफा है इस हुकूमत में, यानी वो कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब और मरियम के अलावा किसी शख्स का इन्फ्लुएंस है इस गवर्नमेंट में तो वो ख्वाजा आसफ है, वो भी रो पीट रहे हैं। तो अब आप खावर साहब ये मुझे बताएं कि ये तनख्वाहें इन्होंने कम करनी है कि नहीं करनी। मेरा जवाब है कि इनका कोई इरादा नहीं है। ये 2-4 दिन लोग शोर शराबा करेंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे, एक और कोई तजाद पैदा करके उस पर बहस शुरू करा देंगे और आप ये तनख्वाहें और अलाउंसेस भूल जाएंगे। चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपको हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जो है ना इस तरह के इश्यूज के ऊपर बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली अब उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो किस तरह कारामद साबित होगा? क्या आपका जो सवाल है, क्या हुकूमत ये अपना फैसला वापस लेगी? पहले वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना स्टैंड पॉइंट रख रही है वो सुनिए। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं,
چونکہ بے روزگاری اور بڑھ گئی ہے. اگر کوئی غریب خاتون جس کا خامن فوت ہو گیا ہے اس کو فار لائف پینشن ملتی تھی, انہوں نے کہا یہ 10 سال کے بعد بند کر دی جائے گی. اس بیوہ کے خامن کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں, وہ کل کیا کرے گی؟ اتنا ظالمانہ اور سنگدل یہ فیصلے کرتے ہیں. کم از کم تنخواہ جو ہے 37,000 ہے. 37,000 میں ایک میاں بیوی اور اس کے 3 بچوں کا بجٹ بنا کر دکھا دیں. اس 37,000 روپیہ تو آپ بجلی کا بل لے رہے ہیں لوگوں سے, کہ ہمارے پاس پھر آخری ہتھیار کیا رہ جاتا ہے؟ تیاری شروع کر رہے ہیں. رات کو میری میٹنگ ہوئی ہے, سندھ میں رکھ رہے ہیں, بلوچستان میں میری بات ہوئی ہے, پنجاب میں ہم ایک میٹنگ کر چکے ہیں, کل لاہور جا رہے ہیں, پرسوں ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ ہم اس پہ بالکل کشمیر بھی جائیں گے, بھی جائیں گے. اچھا اظہر فاروق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ سارا دن پارلیمان کے اندر آپ کا گزرتا ہے, وزیروں سے بھی ملتے ہیں, مشیروں سے بھی, پارلیمنٹیرینز آل اکراس پارٹیز, بجٹ کے حوالے سے اوور آل فیلنگ کیا ہے, وائب کیا ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا جی کہ کریے ساڑھے کو آپشن ہی کوئی نہیں ہے, مطلب انجے ہی چلنا ہے. خبر صاحب, ایک تو IMF کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے حکومت بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. سر اپنا بھی نہ بڑھاتے؟ ہاں, یہ بڑا سوال ہے کہ اپنا بھی نہ بڑھاتے, اور اسی وجہ سے وزیر اعظم کا جو نوٹس ہے یہ کام کرے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اطلاعات یہی ہیں کہ یہ اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ان کی تنخواہیں جو ہے وہ کم ہوگی, اس میں کٹ لازمی لگے گا. یہ کمیٹی کی ایک رپورٹ اپنی دینے والی ہے 1-2 روز میں. جو پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑا سوال ہے. پیپلز پارٹی اب کٹ موشنز آ رہی ہیں تو سپورٹ کرے نا پوزیشن کو, پوزیشن نے کٹ موشن دینی. اب بغیر ان کی سپورٹ کے تو بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا نا. صرف نعرے اور دعوے اور اس پہ تو کام چلنا نہیں ہے. یہ تو چند دن کی بات ہے, یہ تو معاملہ کھل کے سامنے آ جانا ہے. 26 کو بجٹ نے پاس ہونا ہے. تو پیپلز پارٹی اگر سپورٹ نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی کی بلے بلے بھی ہو جائے گی اور بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکے گا. یا تو پیپلز پارٹی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ منوا لے. لیکن بجٹ جو پیش ہوا ہے, عام آدمی خوش نہیں ہے, ریلیف نہیں ہے اس میں عام آدمی کو. مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے. ابھی وزیر خزانہ صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ قرض لے کے ہم جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں, تو قرض جب لے کے دے رہے ہیں تو یہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کہاں تک اپنے اوپر بھی نظر ثانی کریں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر بھی مزید میں پریشر بڑھے گا, اور بات بالکل صحیح ہے اظہر فاروق صاحب کی بھی, گورنمنٹ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا. بریک دے جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک ممکنہ تحریک ہے جو عید کے بعد انہوں نے شروع کرنی تھی. وہ تحریک شروع ہوگی, نہیں ہوگی تو کس انداز سے آگے بڑھے گی. علی امین گنڈا پور صاحب جو کافی بڑکے مار رہے ہیں, ان کی بڑکوں کے اندر کتنی جان ہے؟ وہ صرف میڈیا کھیل رہے ہیں یا واقعی وہ اور ان کی پارٹی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو برباد کریں گے آفٹر بریک. پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کی بات کر رہی ہے کافی عرصے سے کہ ہم ایک عید کے بعد بھرپور تحریک شروع کریں گے, اور وہ تحریک کون سی ہوگی, کیسی ہوگی؟ کل سوال بھی کیا گیا بیرسٹر گوہر صاحب سے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, تو ان کا جواب سنیے. کیا احتجاج کی کال واپس لے لی ہے یا نکل رہی ہے؟ کون سی احتجاج؟ خان صاحب نے اناؤنس کیا. وہ خان صاحب نے اناؤنس کیا اور انہوں نے عمر صاحب کو ذمہ داری دی ہے. جب خان صاحب اناؤنس کریں گے ان کو دیکھیں. انہوں نے کیا جی, خان صاحب نے اعلان کیا ہے اور ذمہ داری عمر ایوب کی ہے, تو میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو چیئرمین ہوں PTI کا, اور کون سی تحریک. اس کے بعد کل ایک بھرپور یہاں پہ ظاہر ایک کیس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, وہ 190 ملین ہے, اور وہ سسپینشن آف دا سینٹنس جو کیس لگنا تھا وہ کیس نہیں لگا. اس کے بعد پریس کانفرنس. خبر جو آج چھپی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب, کمال ویسے ان کا بیان ہے, آپ خود ہی پڑھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس ممبر آف دا ایگزیکٹو ہے, فیڈریشن کا حصہ ہیں. اسلام آباد ہتھیار لے کر آئیں گے اور ٹھوکیں گے بھی. گنڈا پور کی دھمکی. احتجاج کی کال واپس لے لی گئی ہے. صحافی کا سوال, کون سا احتجاج؟ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ابھی ہم نے آپ کو ریپورٹ سنایا. عطا آرٹ صاحب جو ہیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن, انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے جو نا دانت آپ دیکھتے رہیں کہ وہ دکھانے کے اور والے ہیں اور کھانے والے کچھ اور والے ہیں. یہ خبر وہ ہے جو حسن ایوب ہمیں مطلب کہ تواتر کے ساتھ ہمارے پروگرامز کے اندر یہ بات کرتے رہے کہ بھیا یہ باہر کچھ اور ہوتے ہیں, رات کو چلے جاتے ہیں, کہیں کھانے بھی کھاتے ہیں, کہیں پہ سینڈوچز کھاتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ, اس کے بعد باہر آ کے پھر ایک بیان داغ دیں گے. تو سنیں جو طاہر صاحب کیا فرما رہے ہیں. اور یہ اسلحہ لے کے آؤں گا, چھوڑوں گا نہیں, مار دوں گا, یہ ہم کئی بار سن چکے, اور یہ ان کی الیکٹریٹ کے لیے, کانسٹیچوئنسی کے لیے, پولیٹیکل سپورٹرز کے لیے بہت اچھا ہے. مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گنڈا پور صاحب اچھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے صوبے کی اور ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں. چودھری غلام صاحب, یہ جڑی ہے نا گتھی تسی سلجھا دیو,
مطلب یہ ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ آپ نے دیکھا اگر پروڈیوسر صاحب ہم دوبارہ سے وہ تصویر دکھا سکیں، بجٹ سے پہلے ایک نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، چاروں وزرائے اعلیٰ موجود ہوتے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دائیں طرف گنڈا پور صاحب کھڑے ہیں، دائیں طرف مریم صاحبہ کھڑی ہیں، باقی دونوں وزرائے اعلیٰ صاحب بھی، بگٹی صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اس کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں مختلف وزراء سے. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے، ماشاءاللہ بال شال کافی اچھے بڑھائے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں گے کس دن کے بالوں کو لگاتے کیا ہیں، کیونکہ بال اسی بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، چوہی صاحب ساڑھے بال بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو چوہی صاحب یہ ہے کیا، یہ سٹوری کیا ہے، مطلب کہ گنڈا پور صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ہم ایک جو ہے تشدد پہ یقین نہ رکھنے والی پارٹی ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وائلنس، ڈنڈا سوٹا، گالم گلو، یہ خاص طور پر گولی مولی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پارٹی کو خود یہ بیک سٹیب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے بیان سے تو یہی بات لگ رہی ہے. چوہی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی کہ کون سی موومنٹ چلنی ہے، کس جگہ سے چلنی ہے اور کیا نہیں ہے. موومنٹ انہوں نے چلانی ہے، پہلی بات ہے، اور جب چلنی ہے کوئی مطلب ہے اس سے ایگری کرے ڈس ایگری کرے، جو پی ٹی آئی کا ہے اس نے تو ساتھ دینا ہی دینا ہے. کوئی 4 قدم چلے گا، کوئی 8 قدم چلے گا. حسن اسد کیسر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، پہلے ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں. دیکھو، ہم کسی صورت پہ کسی خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھو، ہم تھوڑا اس دفعہ ڈیفینڈ کریں گے، کوشش کریں گے کہ حالات جو ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج کریں، کوشش کریں کہ اپنا ٹارگٹ ایچیو کریں. اور ٹارگٹ خان صاحب کی رہائی ہے. خان صاحب کی رہائی سب سے پہلے ہے، اور خان صاحب کی رہائی کا جو ہم مطلب لیتے ہیں نا، خان صاحب کی رہائی مقصد سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اسد کیسر صاحب میرے خیال میں ریسنٹلی یو کے کا، یورپ کا دورہ شورہ کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ ہی از لوکنگ کوائٹ فٹ ان ہز جو ہے ٹراؤزرز، ٹریک سوٹ پہنا ہوا انہوں نے، اچھی بات ہے. اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر موجود ہے، اب ان کے جو بیانات ہم سنتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی جو ہوتا ہے نا، کوئی مماثلت نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی ہمیں کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر سارے مل کے ایک پوری تنظیم سازی ہو رہی ہے پارٹی کے اندر اور یہ تحریک چلے گی. ہر کوئی اپنا ڈفرینٹ بیان دیتا ہے اور دائیں بائیں ہو جاتا ہے. نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اب یہ بھی بیان دے رہے ہیں، ڈیٹ ابھی اناؤنس ہوئی نہیں جیسے جو سب کہہ رہے ہیں، کوئی اس کے بتایا نہیں کہ کس طرف سے ہوگی. کیا اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہم ہر صوبے میں احتجاج کریں گے؟ اچھا جی کریں گے جی. تو روکا کس نے احتجاج کرنے سے؟ کریں احتجاج جی، کسی نے روکا. علی مین کو تو روکا گیا ہے. علی مین کو انہوں نے کہا ہے خان صاحب نے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی گورننس پر فوکس کریں، تو آپ یہ احتجاج میں آپ احتجاج سے آپ آؤٹ ہیں. وہ تو گولیاں چلانے کی گل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کر دیا آؤٹ، اب میں احتجاج کے حوالے سے اپنی امپورٹنس کیسے لے کر آؤں؟ پھر انہوں نے کہا جی میں بندوقیں بھی لاؤں گا، ہم جناب اور ٹھوکیں گے بھی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے جناب کہ میں بھی احتجاج کر سکتا ہوں. بس یہ بات ہے، ان کی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آگی بات اسد کیسر صاحب کی، تو اسد کیسر صاحب پھر کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اب علی امین کہہ رہا ہے تو وہ اوپوننٹ گروپ ہے. اب اسد کیسر نے کہا کہ اچھا جی یہ تو اب دونوں آپس میں بنتی نہیں ہے نا ان کی. تو انہوں نے کہا علی امین نے اس حوالے سے بیان دیا، تو انہوں نے کہا جی میں بھی حاضر، میں بھی حاضر. احتجاج ابھی ہے نہیں، اعلانات ان کے چل رہے ہیں. جب احتجاج کی باری آئے گی یہ دونوں شاید آپ کو نظر نہ آئے. جو عمران صاحب پنجاب کے اندر لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کی لاہور کے اندر آپ کو کیا اس موومنٹ کے حوالے سے تیاریوں کی کوئی خبر ہے؟ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ جو ہے حمزہ صاحبہ اور علی حمزہ صاحب اور باقی جو پارٹی کے عہدیدار ہیں؟ کسی سے بات ہوئی ہو آپ کی؟ نہیں، ابھی وہ تیاری وہ کر رہے ہیں، ورکرز کو انہوں نے متحرک کیا ہوا ہے، لیکن اس سطح کی تیاری جو ہے جس طرح کا آپ پوچھ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتی. ان کی بڑی ہمت ہے، اگر کہیں سے 100 بندہ بھی نکلا ہے تو میں سمجھا وہ اس کو 10,000 سمجھے. ناظرین بریک دے جاتے ہیں. ایک خبر بتا دوں جی جی پلیز. حکومتی اہم وزیر سے پی ٹی آئی کے اہم لوگوں کی خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں. نہیں اب خبر تھوڑی سی کھولیں بھی نا. بتا دوں گا، بس جتنی بات بتانی بتا دی ہے. خبر اس کا ایسے لوگ جو کہ تگڑے ہیں پنجاب کے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ رابطے میں ہیں، کچھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ٹائم ملے گا آپ کو پتہ ہے
وہ پھر ملاقات ان کی ہو جائے گی. نہیں رابطے تو ہمیشہ سے ان کے رہے ہیں لیکن مسئلہ اس کا انجام کیا ہوگا, رابطے کس کام کے لیے ہیں. چلیں میں نام بھی میرے پاس موجود ہیں, میں سارے نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ بلکہ منزل کیا ہے, ابھی مطلب یہ ہے جی مقصد کیا ہے, منزل کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہمیں آگے راستہ دیں, ہم اپنی سمت کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اور جو تصادم کی سیاست وہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں ناظرین, آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان صاحب کی جو سیاست ہے وہ کون سی سمت جو ہے وہ اختیار کرتی ہے, کدھر جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک باکس کے اندر بند ہے. وہ ظاہر ہے ان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہی. ایک صوبے کے اندر حکومت ہے لیکن وہاں کی جو قیادت ہے ان کے بیانات اب سن ہی رہے ہیں. باقی دیکھتے گے, بریک سے جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے انڈین میڈیا کیوں اتنا جو ہے وہ شکایتوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایز اف اسرائیل اور امریکہ مل کے کچھ کارروائی کا سوچ رہے ہیں. اگر اس طرف حالات جائیں گے تو وہ کتنا ایک خوفناک سیناریو بنے گا, آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے آفٹر بریک. 22 اپریل سے آن ورڈ یہ آپریشن آپ کو پتا ہے جب ہوا مارکہ حق ہم نے جیتا, تب سے لے کے آن ورڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کی جو سیز فائر ہے اس میں امریکہ کے کردار کی بات کر رہے ہیں. یہ بات انڈین میڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. Washington under Donald Trump has shown itself to be shockingly fickle. The US has not only stayed silent, it has gone ahead and pampered Pakistan. Trump last week, he was in West Asia, but all he could talk about was South Asia and the ceasefire between India and Pakistan. Trump announced it before either country did, and since then he's been claiming credit. He's talked about it almost every day, at every public engagement he's had, exaggerating the prospect of a nuclear war and insisting that he is the one who stopped it. He has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. ناظرین, چونکہ بات ہو رہی ہے کشمیر ایشو کی, بات ہو رہی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی, بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان سیز فائر کی, تو اس حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ٹیمی بروس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن ہے, کل بھی انہوں نے ایک بار پھر جو ہے اس حوالے سے جو امریکی اس کے اوپر سٹینڈ ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے, انڈیا پاکستان سیز فائر کے حوالے سے دوبارہ سے سوال ہوا تو ان کا جواب سنیے. President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. It's an exciting time that if we can get to a point in that particular conflict, thank God, but also thank Secretary Rubio and President Trump and Vice President. It is, it's a very interesting time, and so it's every day we bring something new, and I hope perhaps something like that can also get resolved before the President. وہ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی کوشش ہے کہ ہر جگہ کے اوپر امن ہو, اور اس کے لیے اب پاکستان انڈیا کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے ہیں. جنرل مائیکل کوریلا ہیں, وہ بھی پاکستان کے کردار کے حوالے سے ایک بریفنگ دے رہے تھے. امریکن جنرل ہے, وہ سراہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان, افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے, اور بالکل ہم پاکستان کے ساتھ ہر سطح کے اوپر کوآپریشن کر رہے ہیں. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We're getting out of interrogation, and exploitation has been significant.
پاکستان ایک فنامنل جو ہے پارٹنر ہے ہمارے ساتھ، اور خاص طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کارروائی ہیں اس کے ساتھ ہم بالکل کام کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہی موقف ہے جو پاکستان نے کہا اور اس کو دہرا دیا، کیونکہ عملی طور پر ہم کریں، یہ سچ ہے۔ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، سب سے زیادہ پاکستان اس پر کام کر رہا ہے دنیا میں، اور اس کے باوجود جو ہے ہندوستان کا ایک ہی جو ہے نا وہ رونا ہے کہ جی اب امریکہ یا ٹرمپ یا تمام لوگ وہ سمجھیں کہ ان کے لینس سے وہ پاکستان کو دیکھیں، تو دنیا اندھی نہیں ہے، دنیا کی اپنی آنکھیں موجود ہیں۔ امریکہ یہاں پر موجود ہے، افغانستان کو دیکھ رہا ہے بڑا کلوزلی، وہاں پر اس نے جو ہے کافی عرصہ جو ہے وہ رہا ہے، وہاں پر اس کو نظر آ رہا ہے پاکستان دہشت گردی کے خلاف کس طرح لڑ رہا ہے۔ جو انڈیا ہے وہ صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر صفر ہے۔ اب جنگی جنون ان کے سر پر جو ہے وہ سوار تھا، پاکستان نے اس بھوت کو اتار دیا۔ اب وہ بھوت اترنے کے بعد بھی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا۔ اب یہ خبر دیکھی ہے آپ نے، کوئی 10,000 کروڑ کے 3 جدید انٹیلیجنس سرویلنس جہاز خرید رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ابھی جو سپر سونک جو ہے وہ اپنے میزائل کا ٹچ کرنے جا رہا ہے، مطلب یہ ان کے اوپر ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ نے اسی دوڑ میں جانا ہے تو یہ بازو بھی ہم نے آزمائے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بات یہ کہ پاکستان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ پورے خطے میں امن ہو، خطے جو پورا خطہ ترقی کرے بشمول انڈیا۔ پاکستان تو چاہتا ہے کہ جناب سری لنکا ترقی کرے، افغانستان ترقی کرے، دیگر ہمارے پڑوسی ممالک میں بہتری آئے، لیکن جو نہیں چاہتا وہ انڈیا ہے۔ اور پتہ ایک آخری بات، سب سے زیادہ تکلیف اب ان کو پتہ کیا ہونی ہے، یہ بھی 3 دن بعد دیکھ لیجئے گا، اتنے پیٹ میں مہر پڑنے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے امریکہ کا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف صاحب ایک لیٹسٹ خبر آ رہی ہے امریکہ سے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے صدر، کہ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے کوئی ٹھیک نہیں جا رہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل مل کے ایران کے اوپر کوئی حملہ کر سکتے ہیں، نیوکلیر سائٹس کے اوپر۔ ایران نے مشقیں شروع کر دی ہیں، ایران نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی تو ہم ہر سطح کے اوپر جہاں کہیں پہ بھی امریکن انٹرسٹ ہیں ود ان مڈل ایسٹ، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ کتنی خوفناک خبر آپ کی نظر میں ہے؟ سیناریو کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیانات تو اس طرح دیتے ہیں لیکن پھر ایونچولی کوئی بات بن جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ایران کی وہ بازو مروڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آ گیا کہ سارے جو امریکن ہیں مختلف جگہ پر مڈل ایسٹ میں، ان کو کہا کہ وہاں سے اپنا اور جگہ کوچ کر جائیں، یعنی چلے جائیں، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی وہ برنک مین شپ کا بھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ٹرمپ صاحب نے، لیکن یہ اسرائیل اور اس کے پشت پناہ جو طاقتیں ہیں ان کا یہ بڑی دیر سے خواہش ہے کہ عراق کی تباہی کے بعد ایران کا بھی بیڑا غرق کیا جائے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے اس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ عوامی جمہوریہ چین اور رشین فیڈریشن اور جو چین ایران کے ہمسائے ہیں سارے، ان میں کسی جگہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے ان ناپاک ارادوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی۔ سو اس لیے امریکہ کو بالآخر میز پر بیٹھ کے ایران سے معاملات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ایران ایک ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے۔ بالکل ناظرین، ابھی تک ایران نے ایک جو اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جو نیوکلیر ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ پیسفل مینز کے لیے استعمال ہوگی۔ امریکہ باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس حوالے سے شک کی نظر رکھتے ہیں، لیکن ایونچولی بات چوہدری صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایران جیسی طاقت کو ملک کے اوپر اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر ایران خاموش رہے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں اور یہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں اگر ایسا کوئی مس ایڈونچر اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایران کے حوالے سے کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔